حیات عطا کرتے ہیں. آج بھی فرش اعظم سے لوگوں کو حیات مل رہی ہے, لوگ زندہ ہو رہے ہیں, راہ راست پر آ رہے ہیں. ایک شخص تھا, نام اس کا تھا, بس آخری منزل ہے, میں اس کے بعد مصائب کی طرف آ رہا ہوں. نام اس کا تھا مصطفیٰ. لوگ اسے مصطفیٰ دیوانہ بھی کہتے تھے اور مصطفیٰ چاقو کش بھی کہتے تھے. وہ چاقو باز تھا, لات تھا. لات اسے کہتے ہیں جو اوباش قسم کے ہوں, نہ ان سے دین سے مطلب نہ دنیا سے مطلب, جس کا مال چاہا چھین لیا, جس کا چاہا جو مل گیا اپنے ہاتھ میں رکھ لیا, اور دین و دنیا سے بہت دور. یعنی ایک طرح سے راہزن ڈاکو تھے, اور ان کی باقاعدہ پوری ٹیم تھی, ایک ان کے ساتھ پوری ایک جماعت تھی. مصطفیٰ نام تھا اس کا. جب محرم قریب آ گیا, کچھ دن باقی تھا, تو مصطفیٰ چاقو کش نے کہا, جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتا تھا, اتنی تیز تیز چلاتا تھا, لوگوں کو مارتا تھا, قتل کر دیتا تھا کہ لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے. اس کی ایک دہشت تھی, ہیبت تھی, لوگ ڈرتے تھے اس سے. اب اس کا پورا ایک جماعت تھی, اس کا پوری ٹیم تھی, ایک لشکر تھا اس کا. اس نے سوچا کہ محرم قریب آ رہا ہے, یہاں کے لوگ تہران کا واقعہ ہے, اور آج بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو مصطفیٰ دیوانہ یا مصطفیٰ چاقو کش کے حوالے سے یہ واقعہ, اس کا فوٹو کے ساتھ پورا واقعہ مل جائے گا. ایک عالم دین نے اس واقعے کو بیان کیا اور وہ خود گئے, اس سے ملے. اور جب محرم قریب آیا تو اس نے سوچا کہ سارے لوگ حسین کی مجلس کر رہے ہیں, چلو ہم بھی حسین کے لیے مجلس برپا کرتے ہیں. 10 دن ہم حسین کے لیے مجلس برپا کریں. ایک ذرا سا جا کے سنیے گا, صلوات پڑھیں محمد والے. واقعہ سنیے, بڑا جذاب واقعہ ہے کہ اس نے سوچا آج بھی فرش اعظم کے ذریعے سے حیات ملتی ہے. سوچا کہ میں بھی مجلس برپا کروں, تو کہا کہ پتہ کرو تہران کا سب سے بڑا خطیب کون ہے, سب سے بڑا عالم کون ہے, اسے بلایا جائے گا. تو اس کے ایک شاگرد نے کہا, جو اس کے ساتھ رہتا تھا, اس نے کہا کہ ایک فلاں صاحب ہے مرزا احمد کر کے, وہ بہت بڑے خطیب ہے, پورے ایران کے سب سے بڑے خطیب وہ ہیں. وہ جہاں مجلس خطاب کرتے ہیں تو مجمع بالکل سمندر کی طرح اور سیلاب کی طرح آتا ہے ان کو سننے کے لیے. کہا وعدہ پھر انہیں سے لو, وہی 10 دن مجلس پڑھیں گے. 1 ہفتہ باقی ہے محرم کو. اب ان کے سپاہی پہنچے, ہاتھ میں بندوق وغیرہ ہے, پہنچے, دخل بات کیا, کہا کہ آپ مرزا احمد ہیں. کہا جی ہاں فرمائیے. کہا کہ آپ کو ہمارے یہاں عشرہ پڑھنا ہے, 10 دن مجلس پڑھنا ہے, اور ہمیں مصطفیٰ چاقو کش نے بھیجا ہے. کہا جانتے ہو مصطفیٰ چاقو کش کو؟ کہا میں مولوی آدمی, مجھے کیا معلوم مصطفیٰ چاقو کش کون ہے, میں نہیں جانتا کون ہے یہ. اب ہاتھ میں بندوق وغیرہ دیکھا تو یہ بھی تھوڑا رات کا وقت ہے, گھبرائے. انہوں نے کہا بھیا ہم جو مجلس پڑھتے ہیں اس کا وعدہ 1 سال پہلے سے ہم سے لوگ لے لیتے ہیں, اور لوگوں نے ہم سے وعدہ لیا ہے 1 سال 2 سال پہلے سے, اور میں انہیں انکار کر کے آپ کے یہاں مجلس نہیں پڑھ سکتا. یہ میری مجبوری ہے, جا کر اپنے سردار سے کہہ دینا. اب یہ آئے, سپاہی آئے, اور انہوں نے جا کر مصطفیٰ چاقو کش سے کہا کہ وہ مجلس نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ ان کی مجبوری یہ ہے کہ 2 سال پہلے کا انہوں نے وعدہ لے رکھا ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. تو مصطفیٰ چاقو کش نے کہا کہ جس سے انہوں نے وعدہ لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ اجازت دے دے تو کیا یہ پڑھ دیں گے. تو اب یہ پھر آئے, مرزا احمد کے دروازے پر دخل باب کیا. پھر مرزا احمد نکلے, دیکھا سامنے وہی 2 لوگ. انہوں نے بھی سوچا ہوگا عجیب آفت ہے کہ کہاں سے سر پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پھر کیسے. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے سردار نے کہا ہے, مصطفیٰ چاقو کش نے کہا ہے کہ اگر بانی مجلس اجازت دے دے گا تو کیا آپ پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں اگر بانی مجلس اجازت دے دے تب تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں, ہم پڑھ دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ پہنچے اس کے بعد جس نے وعدہ لیا تھا, دروازہ کھٹکھٹایا, اور یہ جو ہوتے تھے, یہ لاٹ جو ہوتے تھے بڑے بڑے طویل القامت اور مونچھ والے, بالکل پرسنالٹی ان کی ایسے تھے کہ سامنے والا دیکھ کر ڈر جائے. اب رات کا وقت جیسے ہی دروازہ کھولا تو یہ 2 بڑے بڑے عجیب سی شکل والے لوگ دکھائی دیے. اب جو بانی تھا وہ ڈر گیا, آپ لوگ کون؟ کہا ہمیں مصطفیٰ چاقو کش نے بھیجا ہے.
ہم مصطفیٰ کے آدمی ہیں. ارے مصطفیٰ کے آدمی. اب یہ جانتا تھا اس لیے کہ بازاری تھا, بازار میں اٹھنا بیٹھنا تھا, جانتا تھا. اب اس نے کہا کہ ارے اس نے بھیجا ہے, صاحب نے, سرکار نے بھیجا, بتائیں کیا حکم ہے. کہا کہ مرزا احمد نے آپ کے ہاں اشرا پڑھنے کا وعدہ لیا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں آپ وہ وعدہ کینسل کر دیجیے اور آپ ہمارے یہاں اجازت دے دیجیے تاکہ وہ ہمارے یہاں درسن مجلس پڑھ سکیں. تو انہوں نے کہا, بانی نے کہا کہ مصطفیٰ نے کہا ہے, میں کیسے منع کر سکتا ہوں. آپ مرزا احمد کو بھی لے جائیے, جو سمجھ میں آئے لے جائیے, کیجیے, ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے, آپ جیسا سمجھیے کیجیے. اب ہمارے پاس دوبارہ مت آئیے گا, ہمیں جو ہے اس سے کوئی مطلب نہیں, ہم کسی کو بھی بلا کے پڑھا لیں گے, آپ لے جائیے. اب یہ جو ہے آئے مرزا احمد کے یہاں, کہا کہ وہ تیار ہو گئے. انہوں نے کہا اگر وہ تیار ہے تو چلیے بسم اللہ. اب انہوں نے مجلس پڑھنا شروع کیا. ایک دن گزرا, مجلس پڑھا انہوں نے, جتنی روایت تھی پڑھ ڈالا, جتنی آیت تھی پڑھ ڈالا. نہ ان کے اوپر کوئی اثر ہو رہا ہے, نہ وہ رو رہے ہیں, بالکل بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ غور سے دیکھ رہے ہیں, بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ. اب یہ جو ہے مرزا احمد بھی گھبرا رہے ہیں کہ کہاں آ کے پھنسے. خیر کسی طرح سے کچھ دن گزرا تو مصطفیٰ چاقو کش آئے مرزا کے پاس. انہوں نے کہا کہ تم سنا کہ بہت بڑے خطیب ہو پورے ایران کے, لیکن تم انہیں نہیں رلا پا رہے ہو, انہیں گریہ نہیں کرا پا رہے ہو, تمہاری مجلس سن کر رو نہیں رہے ہیں. میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ تم انہیں گریہ کراؤ, یہ روئیں اور امام حسین کی طرف راغب ہو. میں یہ چاہتا ہوں میں اس کام کو چھوڑ دوں, لیکن اگر میں چھوڑ دوں گا تو یہ میرے ساتھی ہیں, مجھے نہیں چھوڑیں گے. لہذا تم ایسا کچھ کرو کہ یہ جو ہے یہ غلط کام چھوڑ دیں. آج بھی فرش اعظم حیات بخشتی ہے. تم ایسا کچھ کرو کہ یہ غلط کام چھوڑ دے, اور میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. مرزا احمد نے کہا جتنی روایتیں مجھے یاد تھی مقتل کی, شہادت کی, سب میں نے پڑھ ڈالی ہے, ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. ساری آیتیں روایتیں سب پڑھ ڈالا, کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ آج کی مجلس مجھے پڑھ لینے دو, اس کے بعد کی مجلس آپ خطاب کیجئے گا. میں مجلس نہیں پڑھوں گا, صرف جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیے گا میں جو ہے اتنی دیر ان کے ذہنوں کو آمادہ کروں گا, پھر آپ مسائل پڑھیے گا. انہوں نے, مرزا احمد نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. اب یہ جب تک چائے پی رہے تھے مولانا صاحب, تب تک وہ جو ہے مصطفیٰ چاقو کش ممبر پر آئے, اور بڑے احترام کے ساتھ ممبر پر آئے. انہوں نے کہا کہ اے لوگوں, میری فوج والوں, یہ سب سرکش, مذہب سے بھٹکے ہوئے ڈاکو, بڑی بڑی آنکھ والے, بڑی بڑی مونچھ والے, یہ سب طویل القامت. کہا کہ اے میرے لشکر والوں, میری فوج والوں, میرے ساتھیوں, دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ مجلس ہے, یہ مجلس, یہاں پر حسین کی ماں آتی ہیں, لہذا تم ادب کے ساتھ بیٹھو. سارے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. کہا چہروں کو ادب سے جھکا لو, اس لیے کہ آج ہمارے ہاں خاص مہمان آنے والے ہیں, آج اہل بیت آنے والے ہیں, لہذا ادب کے ساتھ فرش اعظم پر بیٹھا کرو. اب انہوں نے ادب کرنا شروع کیا, اس لیے کہ سردار کہہ رہا ہے انہیں ماننا ہے. اب انہوں نے ادب کے ساتھ وہاں پر یہ ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. اب مصطفیٰ چاقو کش بیان کرتے ہیں, سنو گے کربلا میں کیا ہوا. کہا کہ کربلا میں نبی کے نواسے کو رولا رولا کے مارا گیا. کہا کہ ہم ضرور دین سے بھٹکے ہوئے ہیں, ہم نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے, بہت سے گھروں کو لوٹا ہے, لیکن ہم نے جو کیا ہے اور جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے حد کر دی. ہمارے اپنے قانون ہوتے ہیں, ہم جب کسی کو مارتے ہیں تو اس کے بچے کے سامنے اس کو نہیں مارتے. کربلا میں اس قانون پر کی رعایت نہیں کی گئی. کربلا میں ماؤں کو بچوں کے سامنے مارا گیا. کہ ہمارا قانون ہے کہ ہم گھر میں آگ نہیں لگاتے اگر کوئی موجود ہوتا ہے, انہیں باہر نکال لیتے, اس لیے کہ ہمارا مقصد لوٹنا ہوتا ہے. ہم صرف سامان کو لوٹتے ہیں. قتل ہم نے بھی تم سے بہت زیادہ کیا ہے, لیکن ہمارا ایک قانون ہے, ایک دستور ہے. ہم گھر میں آگ اسی وقت لگاتے ہیں جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا. تمہیں معلوم ہے کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں حسین کے بچوں کے ساتھ خیموں میں آگ لگا دی گئی.
اگر کوئی پیاسا ہوتا ہے، ہم ضرور دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہم ضرور رہزن ہیں، ہم ضرور غلط کام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی پیاسا ہوتا ہے تو ہم اسے پانی پلا دیتے ہیں۔ مگر تمہیں معلوم ہے کربلا میں حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے اور ان کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ تھا۔ اب یہ جو ابھی دین سے بھٹکے ہوئے تھے اتنی تیز تیز گریہ کرنے لگے کہ اور لوگوں نے کبھی اتنی تیز گریہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد مرزا احمد ممبر پر آئے، انہوں نے مجلس پڑھنا شروع کیا۔ اب جو یہ فرش اعضا سے اٹھے تو ایسے بن کے اٹھے کہ سب کے سب ایسے پاک ہوئے کہ ان سب نے غلط کاموں کو ترک کر دیا اور انہوں نے اپنی ایک انجمن بنائی، اپنی ایک ہیئت بنائی۔ آج بھی وہ ہیئت، وہ انجمن ہیئت لاتحا کے نام سے تہران میں مشہور ہے۔ یہ حسین کی مجلس کرتے ہیں، حسین پر گریہ کرتے ہیں۔ آج بھی حسین لوگوں کو